صلاۃ التسبیح پڑھنے سے نہ صرف آپ کو ثواب ملے گا بلکہ آپ اپنی حاجات بھی اس کو پڑھ کے پوری کروا سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آگے پوری ویڈیو دیکھیے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں۔ امید دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد اور آباد رکھیں، جہاں آپ قدم رکھیں اللہ آپ کے لیے خیر اور آسانی کا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ ہم جا رہے تھے گروسری کرنے، تو چلیں آپ گروسری کا ولاگ دیکھیں، ساتھ میں ہم کچھ گپ شپ لگاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کچھ ایسے کمنٹس کے بارے میں جو کہ کمنٹ باکس میں آتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ وظیفہ کرتے ہیں لیکن یہ ہمارے لیے کام نہیں کر رہا، یا ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہماری تو کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ دیکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہر چیز کو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، پراپر طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب 5 وقت کی جو نماز ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ جو ہے نا وہ نماز کا ہے، ٹھیک ہے؟ جس انسان کو 5 وقت کی نماز کی عادت نہیں ہے نا، اور وہ صرف اپنے فائدے کے لیے جب اس کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا، پھر وہ اللہ تعالیٰ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کی دعا قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے فائدے کے لیے نماز پڑھنا سٹارٹ کیا، آپ نے اپنے فائدے کے لیے وہ عمل کرنا سٹارٹ کیا، تو پھر وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو وہ چیز دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ ڈاکٹر کو جا کے اپنے سمٹمز بتاتے ہیں، تو اس کے مطابق وہ آپ کو دوائی لکھ کے دیتا ہے، اور ساتھ میں کچھ آپ کو چیزیں بتاتا ہے جو آپ نے نہیں کرنی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آپ نے نہیں کھانی، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ، اس میڈیسن کے ساتھ آپ نے یہ نہیں کرنا ہے، اس کو پورے ٹائم پہ لینا ہے۔ لیکن اگر ہم خود ہی اس پرسکرپشن پہ عمل نہیں کرتے، ڈاکٹر نے ہمیں جو بولا ہوا ہے، منع کیا ہوا ہے، ہم وہ کھاتے جاتے ہیں، وہ کرتے جاتے ہیں، اور ساتھ میں ہم کوئی احتیاط نہیں کرتے، پھر ہم یہ شکوہ نہیں کر سکتے کہ ڈاکٹر نے ہمیں دوائی ٹھیک نہیں دی، ڈاکٹر نے آپ کو ہر چیز پراپر بتا دی تھی۔ اسی طرح جب بھی اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا ہوتا ہے، کوئی وظیفہ کرنا ہوتا ہے، تو 5 وقت کی نماز کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی وظیفہ کرنا ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے مخارج ٹھیک ہیں، زیر زبر پیش ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انے وابس تسبیح ہاتھ میں پکڑی اور پڑھتے جاؤ، چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے دھیان ہے نہیں ہے۔ اس طرح کا وظیفہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وظیفہ وہ ہوتا ہے جو آپ آرام سے بیٹھ کے ایک جگہ پہ پوری توجہ کے ساتھ اپنا مقصد اپنے دماغ میں رکھ کے کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ اس وظیفے کے جو موکلات ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ وظیفہ آپ کے لیے ورک کرتا ہے۔ تو آپ یہ شکوہ نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کرتے ہیں یا یہ ہمارے لیے ورک نہیں کرتا۔ اس کے بعد ایک اور کمنٹ پڑا آتا ہے کہ آپ جو ہے نا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن اور حدیث سے یہ چیز ثابت کریں، کہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ یہ بتائیں۔ دیکھیں، ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم انسان جو ہے نا وہ عجیب ہوتے ہیں۔ جب ہم نے ویسے ہماری جو نسل در نسل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، ہم بولتے ہیں نا کہ یہ چیز چینج کرو، نہیں ہم تو شروع سے ایسے ہی کرتے ہیں، ہم تو شروع سے یہ چیز ایسے ہی کھاتے ہیں، ہم تو شروع سے ایسے ہی پکاتے ہیں، میرے دادا دادی بھی ایسے ہی کرتے تھے، میرے نانا نانی بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ تب آپ خود کو چینج نہیں کرنے لگے۔ دنیا جتنی بھی ایڈوانس ہو جائے نا، کچھ چیزوں پہ ہم کٹر ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں بدلنا، یہ شروع سے ہمارے گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن حدیث سے ثابت کریں نا۔ وہاں پہ ہم لوگ بڑے آسانی سے کہتے نہیں جی ہمارے بڑے بزرگ ایسے ہی کرتے تھے، لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کی بات آتی ہے تو وہ بھی اللہ کا ہی کلام ہوتا ہے، اس میں قرآن پاک ہی ہوتا ہے، تسبیحات ہی ہوتی ہیں، کوئی اپنے سے کوئی چیز بنا کے خدا نخواستہ نہیں بتا رہے ہوتے۔ اور یہ بھی سب کچھ ہمارے جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے بعد امام ہمارے، اور اس کے بعد تمام جو ہیں اولیاء کرام، اور ان سب سے یہ چیزیں جو ہے نا وہ آگے کنورٹ ہوتی رہتی ہیں۔ کوئی بھی اپنے سے بنا کے کوئی چیز بھی نہیں بتا رہا ہوتا۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ مت کریں، لیکن کم سے کم یہ جو بیچ میں اللہ کے کلام کو آپ شک کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ کم سے کم نہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ آپ نے نہیں کرنا نہ کریں، لیکن ایسے کمنٹس کر کے خطرناک قسم کے آپ اپنے ایمان کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ اللہ کے کلام پہ یقین رکھیں، اللہ کے کلام کی طاقت پہ یقین رکھیں، بہرحال آج کا جو عمل ہے وہ صلاۃ التسبیح کا ہے۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ تحفہ جو ہے نا وہ دیا تھا، اور ان کو بولا تھا کہ یہ ایک نماز، ایسی نماز میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں جو کہ آپ کے سارے گناہوں کو جو ہے نا وہ بخشوا دے گی آپ کے گناہوں کو۔ اور اس کے بعد اس میں کیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو روزانہ پڑھو، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ نہیں تو سال میں ایک دفعہ، اور سال میں ایک دفعہ نہیں تو کم سے کم زندگی میں تو ایک دفعہ ضرور پڑھیں۔ لیکن اس نماز کی اتنی فضیلت ہے کیونکہ اس کے اندر جو تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تینوں آسمانی ہیں، یہ تینوں فرشتوں کا ذکر ہے۔ یہ فرشتے یہ ذکر کرتے ہیں، تو یہ آسمانی تسبیحات ہیں، تو ان کا جو
نتیجہ ہوگا، ان کا جو فائدہ ہوگا وہ بھی ہمیں کرشماتی ہی ملے گا انشاءاللہ۔ تو اس کا آپ اس نیت سے پڑھیں کہ آپ کی کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اس کو حل کرنے کے لیے آپ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ ویسے تو اس کو پڑھنے کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ ظہر کی نماز سے پہلے لوگ پڑھ لیتے ہیں اس کو، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی شادی میں بندش ہے، اولاد میں بندش ہے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے اس کو پوری کرنے کے لیے آپ اس کو تہجد کی نماز کے بعد پڑھیں، اور اگر آپ رزق کے لیے اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ جمعے کے دن ظہر کی نماز کے بعد اس کو پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ جمعہ میں یہ فرمایا ہوا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھ کے تو زمین پہ پھیل جاؤ اور اپنا رزق تلاش کرو۔ تو آپ بھی اس نماز کو پڑھ کے اس کے بعد اپنا رزق تلاش کرنے نکلیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور آسانیاں کرے گا۔ اس نماز کو ایزی نہیں لینا، یہ صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، اس سے آپ اپنی حاجات پوری کروا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنی ضرورتیں، اپنی مشکلیں حل کروا سکتے ہیں۔ تو اس کو ضرور پڑھیں، اور طاق راتوں میں تو ضرور اس کی جو ہے نا وہ پابندی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام حاجات کو پورا کریں گے۔ عمل کوئی بھی ہو اس کو خلوص نیت کے ساتھ اور پوری مطلب توجہ کے ساتھ کیا جائے تو اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کی طرف بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم دوڑ کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، سب کی نیک جائز حاجات کو پورا کرے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی، لائک کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، شیئر کریں، اس کو چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔